السلام علیکم۔ اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو جو سبق پڑھانے جا رہی ہوں رباعیات، اس کے ہم جو وہ ہیں مصنف، میرا مطلب شاعر، ان کا تعارف پڑھا دیتی ہوں، جو آپ کی بک پہ صفحہ نمبر 36 پر ہے، اور یا پھر آپ اسکرین پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ میر انیس 1802 ان کی تاریخ پیدائش اور 1874 تاریخ وفات ہے۔ میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر ببر علی تھا۔ ان کے والد میر خلیق بھی ایک معروف مرثیہ گو تھے۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں میر انیس کا بڑا مرتبہ ہے۔ میر انیس کے مرتبے کی بہت ہی سی خوبیوں میں بیان کی صفائی، سلاست اور جذبات نگاری کی خاص اہمیت ہے۔ مناظر فطرت کی تصویر کشی اور ڈرامائی تاثر کو ابھارنے میں بھی انہیں بڑی مہارت تھی۔ میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ رباعیاں، نوحے اور سلام بھی لکھے ہیں، لیکن اردو شاعری کی تاریخ میں وہ اپنے مرثیوں کی ہی وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنی کتاب میں بچوں پڑھا ہے، نعت کے بارے میں پڑھا ہے اور حمد کے بارے میں پڑھا ہے، ہم اپنے ویڈیوز میں بھی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو رباعی کے بارے میں بتائیں گے کہ رباعی کیا چیز ہے۔ رباعی جو ہے وہ بھی ایک نظم کی ایک صنف ہے، اردو شاعری کی ایک صنف ہے۔ جیسے عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں، اور گنتی ہوتی ہے نا، جیسے ہماری گنتی ہوتی ہے، ایسے عربی کی جو گنتی ہے اس میں 4 کو اربع کہتے ہیں۔ تو رباعی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں، اس لیے اسے رباعی کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک ہی ٹاپک 4 مصرعوں میں ختم کیا جاتا ہے، پوری لمبی چوڑی نظم نہیں ہوتی ہے۔ اور رباعی کے پہلے، دوسرے اور آخری مصرعے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ رباعی کی ایک خاص حیت ہوتی ہے اور اس کے اوزان بھی مقرر ہیں۔ اور اس میں جیسے مرثیہ کے بارے میں آیا، مرثیہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جیسے جیسے آپ کے سبق کے حساب سے آتا جائے گا۔ چلیں یہ رباعی پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے: رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بہت آسان ہے اور اس میں زیادہ مشکل الفاظ معنی نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اور اس کا مطلب بھی بتا دیتی ہوں تاکہ اگر تشریح آئے تو آپ کو کرنے میں بالکل مشکل نہ ہو۔ جیسے پہلی جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہیں کوئی رتبہ ملتا ہے تو وہ جو ہے تب بھی غرور مطلب اور تکبر جو ہے نہیں اختیار کرتے، بلکہ دل میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، سب سے وہ عاجزی سے ملتے ہیں۔ فروتنی کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری۔ اور تہی مغز، تہی مغز یہ آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے، شاید آپ نے پہلے پڑھا ہو۔ تہی دامہ یعنی جس کا دامن خالی ہو، تہی دست خالی ہاتھ۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف، یعنی جو اپنی تعریف کرتے ہیں ان کا دماغ خالی ہوتا ہے، وہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ برتن ہوتے ہیں، خالی برتن، وہ آواز دیتے ہیں۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں جتنا چاہے لانگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات بتائی ہے۔ مطلب جو عاجزی سے ملتا ہے اور جو اس کے پاس رتبہ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہے، اور جو اپنی تعریف خود کرتا ہے وہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے دنیا کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا جو ہے ایک سرائے کی طرح ہے، مطلب یہ ختم ہونے والی جگہ ہے، یہ باقی نہیں رہے گی ہمیشہ، اور اس کی ہر چیز آنی جانی ہے، مطلب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ اور بڑھاپا جو ہے جب آتا ہے تو وہ جاتا نہیں ہے، اور جب جوانی جو ہے چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے، مطلب بس اس میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اور نیچے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ رتبہ کا مطلب ہے مرتبہ، درجہ۔ فروتنی کا مطلب ہے انکساری، عاجزی۔ تہی مغز جن کا دماغ خالی ہو، مراد کم عقل لوگ۔ ثنا کا مطلب ہے تعریف۔ ظرف کا مطلب ہے برتن۔ صدا کا مطلب ہے آواز۔ اور آگے ہے سرائے یعنی مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ فانی کا مطلب ہے مٹ جانے والا۔ اور اسی سے مجھے ایک ریلیٹڈ شعر یاد آیا، مجھے شعر بہت اچھے لگتے ہیں، آپ بھی ضرور یاد کیجئے، اور وہ اسی سے متعلق ہے جو لکھا ہوا ہے نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ مطلب عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں۔ تو سن لیجئے، لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ اور آپ کی جو یہ مشق کا کام ہے، یا آپ کو اگر دیکھنا ہے، کرنا ہے، تو آپ ہمارے اردو سفر سے جڑے رہیے، اور ورک شیٹ کا کام کرنا ہے تو اگلا ویڈیو دیکھنا بالکل نہ بھولیے، انشاءاللہ وہ آپ کو سارا کام مل جائے گا، اس کا حل مل جائے گا۔ اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔